है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऐसा सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया की कैरियर है, ये बैक्टीरियाज उसमें मौजूद हैं। आपका जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, तस्वीर में नज़र आ रही है। वाइब्रेशन के अलावा अगर एग के वजह एक नहीं है, वजूहात बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या वजह पेश आई? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? कई दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मुझ पर मेहरबान लोगों में से एक का इंतकाल हो गया। जहन अपसेट था, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। कई भाइयों के इस दौरान मैसेज आते रहे, फ़ोन कॉल आते रही, मैं अटेंड नहीं कर सका, उज़र कबूल कीजिएगा। मौजू पर आता हूं। आज का मेरा मौजू डेड इन शेल के हवाले से है। कई भाई ये बात कर रहे होते हैं, ऐसा समझ रहे होते हैं कि ह्यूमिडिटी का कम या ज़्यादा होना डेड इन शेल की वजह है। ये एक वजह है, इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जिसकी तरफ अमूमन भाई ध्यान नहीं देते। आप इस चीज़ को समझें कि जो इंक्यूबेशन का पूरा पीरियड है, इसके 3 मराहिल होते हैं। पहला मरहला 1 से 4 दिन तक के लिए है। मेरी ये गुफ्तगू जो है, इसका मौजू मेरा डब के लिए हवाले से है, लेकिन ये बातें जो हैं ये दूसरे बर्ड्स वालों के काम भी आ सकती हैं, जो और बर्ड्स के ब्रीडर्स हैं उनके काम भी आ सकती हैं। कि इंक्यूबेशन का जो फर्स्ट फेज़ है, डब के हवाले से देखा जाए तो उसे 1 से 4 दिन का कह सकते हैं फर्स्ट फेज़ जो है। इसमें अगर बच्चा अंडा ख़राब होता है यानी कि, तो इसे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेड बोलते हैं। इसकी वजूहात में अंडे का वाइब्रेट हो जाना, किसी भी वजह से आप फोस्टर करने लगे थे या बस डर गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने वो फड़फड़ाए, अंडा बहुत ज़्यादा हिल गया, एम्ब्रियो भी बन ही रहा था, ये भी वजह बन सकता है अंडे के एम्ब्रियो के डेड होने की। ठीक है, एम्ब्रियो जब डेड होता है तो अंडे में इस तरह की लकीर बन जाती है जो आपको इस वक्त तस्वीर में नज़र आ रही है। वाइब्रेशन के अलावा अगर एग यॉक ज़्यादा थिन है, बबल्स हैं उसमें, इस सूरत में भी एम्ब्रियो बनते हुए डेड हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स के इश्यूज भी इसकी वजह बन सकते हैं। अगर आपका पेयर नया है, ना तजर्बाकार है, पूरी ड्यूटी नहीं दे रहा, तो ये भी वजह बनता है इस मरहले में एम्ब्रियो के डेड हो जाने की। इसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है, जो चौथे दिन से लेकर आप 12वें 13वें दिन तक कह सकते हैं। इस दौरान एम्ब्रियो के मरने की वजूहात में से जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं वो न्यूट्रिशन की कमी है। अगर आपकी फीमेल मुख्तलिफ किस्म की कमियों का शिकार रही है, और वही कमी, मैं न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर रहा हूं, और वही कमियां उसने अंडे को दी हैं, तो ये भी वजह बनती हैं एम्ब्रियो के इस सेकंड फेज में डेड होने की। अगर आपकी फीमेल क्लेमाइडिया या साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया की कैरियर है, ये बैक्टीरियाज उसमें मौजूद हैं, तो फीमेल ये बैक्टीरिया अंडों में ट्रांसफ़र कर सकती है। वो बैक्टीरिया भी इस सेकंड फेज़ में एम्ब्रियो पर हमलावर होकर बच्चे के मरने की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथों में ये बैक्टीरिया लगा हुआ है, आपके हाथ ऑयली हैं और आप हाथ साफ किए बगैर अंडों को हैंडल करते हैं, फोस्टर करते हैं, चेक करते हैं, तो आप भी ये बैक्टीरिया अंडे पर छिलके पर दे देते हैं। और याद रखें कि अंडे के छिलके में मसाम होते हैं। बैक्टीरिया सलाहियत रखते हैं छिलके के ज़रिए अंडे में दाखिल होने की, और वो भी एम्ब्रियो पर अटैक करके एम्ब्रियो के मरने की वजह बन सकते हैं। अगर छिलका बारीक है, कमज़ोर है, तो वो सहूलत फराहम करता है, बैक्टीरियाज के लिए आसानी फराहम करता है कि वो अंडे में दाखिल होकर एम्ब्रियो के मरने की वजह बन सके। अगर अंडे का छिलका बारीक है और आपके शेड में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो लो है, ठीक है, उस सूरत में भी जो एम्ब्रियो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि जो बच्चा अंदर बन रहा है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अंडे में एयर स्पेस जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो ऐसा बच्चा भी डेड हो जाता है, हैच नहीं हो पाता। कई भाइयों का ख्याल रूटीन में अंडे चेक करते हैं, ठीक है, अगर हाथ लगाने से अंडे ख़राब होते हों तो फिर वो सारे हो जाएं। देखें मेरे भाई, सारे नहीं हो सकते, लेकिन अगर 10-15 अंडों में से 2-3 अंडे भी इस वजह से डेड हो रहे हैं कि आपके हाथों की गंदगी उन्हें लगी और उससे वो डेड हुए,
تو ہم یہ ایک وجہ جو ہے اسے تو ختم کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کہ اگر آپ انڈے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، فوسٹر کرنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تسلی کر لیں کہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اور اس طرح سے چیک کریں کہ انڈے زیادہ وائبریٹ نہ ہوں۔ اس کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں بچے کے انڈے سے باہر آنے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں کہ اگر آپ کے شیڈ کا ہیومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ ہائی رہا ہے تو انڈے میں جو ایئر سپیس ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو حرکت کی جگہ ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وجہ بنتا ہے بچے کے مرنے کی۔ اس کے علاوہ اسی ایئر سپیس سے ہی بچے نے سانس بھی لینا ہوتا ہے ہیچ ہونے سے گھنٹوں پہلے، ٹھیک ہے۔ گھنٹوں پہلے تک اسی ایئر سپیس سے سانس لینا ہوتا ہے۔ اگر ایئر سپیس بڑی ہی نہیں ہے زیادہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے تو اس میں مناسب مقدار میں ہوا بھی موجود نہیں ہوتی جو بچے کی ضرورت کو پورا کر سکے، یہ بھی وجہ بنتا ہے بچے کے مرنے کی۔ اگر انڈے میں مناسب ایئر سپیس موجود تھی، ٹھیک ہے، بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوا بھی موجود تھی، اس کے بعد جو پروسیس شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے نے انڈے کو کریک کر دینا ہوتا ہے، چھلکے کو کریک کرنا ہوتا ہے، اور پھر کافی گھنٹوں تک انڈے کے باہر کی ہوا سے سانس لینا ہوتا ہے۔ ابھی بچہ مکمل نہیں ہوا، کچھ ایگ یولک باقی ہے جو ابھی بچے میں جانا ہے۔ گھنٹوں پہلے ہی بچہ انڈے کو کریک کر لیتا ہے، پھر باہر کی ہوا سے سانس لیتا ہے۔ اس دوران اگر ہیومیڈیٹی کا لیول بہت زیادہ لو چل رہا ہے آپ کے شیڈ میں تو امکان رہتا ہے کہ انڈے کا جو چھلکا ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا، انڈے کے چھلکے کے اندر موجود جو جھلی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی۔ اس صورت میں وہ بچے سے چپک جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، چھلکا بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچہ اس جھلی کو توڑ نہیں پاتا، یعنی کہ اس میں جکڑا جاتا ہے اور چھلکے کو توڑ نہیں پاتا ہے۔ اس صورت میں بھی بچہ مر سکتا ہے۔ اس فیز میں بھی اور اس سے پچھلے فیز میں بھی اگر بچہ وائٹامن B12 کی کمی کا شکار ہے تو وہ اس دوران بھی ڈیڈ ہو سکتا ہے اور اس سے پچھلے فیز میں بھی ڈیڈ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نمی کا بہت زیادہ ہونا ایئر سپیس کو بڑا نہیں ہونے دے گا، جس سے انڈے میں ضرورت کے مطابق ہوا نہیں بن سکے گی بچے کے لیے، اور بچے کو حرکت کرنے میں بھی سہولت نہیں ملے گی۔ اگر ہیومیڈیٹی بہت زیادہ لو ہے، وہ ایئر سپیس زیادہ بڑی ہو سکتی ہے، بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے اور چھلکا سخت ہو سکتا ہے۔ یہ بھی وجہ بنتی ہے بچے کے مرنے کی۔ تو ہیومیڈیٹی کا لیول ایک مناسب ہو وہی بہتر رہتا ہے۔ 40 to 70 یہ میری رائے ہے، ٹھیک ہے۔ لکھت میں رائے آپ کو اس سے مختلف ملے گی، لیکن میں نے ذاتی طور پر جو ایکسپیرینس کیا ہے ہمارے ماحول کے، ہماری انوائرمنٹ کے مطابق 40 سے اوپر اور 70 سے نیچے بہترین ہے انڈے کے ہیچ ہونے کے لیے۔ یہ میری رائے ہے، دوسرے سینئرز کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، میں ان کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر فیمیل کی ایج زیادہ ہے تو بھی انڈا انکوبیشن کے کسی بھی فیز میں ڈیڈ ہو سکتا ہے، یہ چیز بھی یاد رکھنے والی ہے۔ دیکھیں، کئی بھائی یہ بتا کر کے انڈے خراب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی حل بتا دیں، تو میں حل اسی لیے نہیں بتا پاتا ہوں کہ وجہ ایک نہیں ہے، وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کیا وجہ پیش آئی آپ کے انڈے خراب ہونے کی؟ میں نے اس لیے کچھ وجوہات کا ذکر کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام وجوہات یہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور بہت سی وجوہات ہیں، اور کچھ وجوہات تو ان نون ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو وجوہات آپ کو پتہ ہوں گی نا تو آپ خود سے اندازہ کر سکیں گے کہ یار نیوٹریشن کی کمی کیا ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یا یار یہ ہیومیڈیٹی کا لیول کہیں گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے، میرے پاس کیا لیول چل رہا ہے، کیا میں نے انڈوں کو زیادہ وائبریٹ تو نہیں کیا تھا، کیا گندے ہاتھ تو نہیں لگائے تھے، کیا بار بار میں چیک تو نہیں کرتا گیا ہر انڈے کو، بار بار تو نہیں تیسرے چوتھے دن چیک کرتا رہا ہوں انڈوں کو۔ تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں انڈوں کے خراب ہونے کی۔ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے صرف ایک بریڈر سمجھ سکتا ہے کہ میرے پاس انڈے اگر خراب ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو سارے معاملات ہیں وہ بریڈر کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے وجوہات کا ذکر کیا، اس پر غور کرنا آپ کا کام ہے کہ غور کریں کہ ان وجوہات میں سے کون سی وجہ میچ کرتی ہے آپ کے ماحول سے۔
اگر آپ کے برڈز بیکٹیریا کے کیریئر نہیں ہیں، اگر پونی کا جو ماحول ہے وہ بیکٹیریا والا نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، اگر آپ انڈوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ہاتھ دھو لیتے ہیں، انڈوں کو وائبریٹ ہونے سے بچائے رکھتے ہیں، اگر آپ برڈز کو اچھی ڈائٹ دیتے ہیں، اس چیز کی تسلی رکھتے ہیں کہ یار ان میں نیوٹریشن کے حوالے سے میرے برڈز کسی کمی کا شکار نہ رہیں، آپ اچھی ڈائٹ دیتے ہیں، آپ کا جو ہیومیڈیٹی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت کم چانسز ہوں گے ڈیڈ ان شیل کے۔ اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر کے بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ عطا اللہ کرتا ہے، ہم صرف محنت کر سکتے ہیں، اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں، باقی ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔